اس روایت کو ابن تیمیہ نے بھی ذکر کیا الصارم المسلول کے اندر، اور امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی السیف المسلول علی من سب الرسول کے صفحہ نمبر 278 پہ ذکر کیا، اور امام واقدی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات اقدس کے اندر ایک عورت تھی، یہودی عورت، اسماء بنت مروان، اسماء بنت عین صاد میم الف حمزہ، اسماء بنت مروان۔ یہ عورت تھی جس کے شوہر کا نام تھا یزید بن حسن الختمی، بنو ختم قبیلہ تھا، یہ وہاں کی یہ عورت تھی۔ کانت تؤذی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتعیب الاسلام وتحرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اکثر یہ شاعرہ تھی اور شعر کہتی تھی، اور شعروں میں نبی علیہ السلام کی توہین کیا کرتی تھی، سرکار کی گستاخیاں کیا کرتی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتی تھی، اسلام کی عیب جوئی کیا کرتی تھی۔ قال عمیر بن عدی، سرکار کے ایک پیارے صحابی حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان تک یہ پیغام پہنچا، یہ بات پہنچی کہ ایک یہودی عورت ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا مذاق اڑاتی ہے، اور یہ حضرت عمیر بن عدی خود نابینا تھے، آپ کو ظاہری طور پر نظر نہیں آتا تھا، نابینا تھے ظاہری طور پر، آپ تک یہ بات پہنچی کہ فلاں عورت ہے جو سرکار پر تحریض کرتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی ہے۔ ان دنوں مسلمان غزوہ بدر کے لیے گئے ہوئے تھے، سرکار بھی گئے ہوئے تھے جنگ لڑنے کے لیے، بدر کی جنگ، تو انہوں نے یہ منت مانی، یہ نظر مانی کہ اللہم ان لک علی نذرا لئن ردت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ لاقتلنہا، کہ جو ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنگ بدر سے فارغ ہو کر واپس پلٹیں گے، میں اسی دن اس عورت کو واصل جہنم کر دوں گا، قتل کر دوں گا، اسی دن میں اس کو قتل کر دوں گا۔ جب سرکار پلٹے بدر سے، حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ رات کے آدھے حصے میں، آدھی رات کو اس عورت کے گھر داخل ہوئے، اور اس عورت کے ارد گرد کچھ بچے تھے، اس کی اولاد، وہ لیٹے ہوئے تھے، وہ سو رہے تھے، اور ایک بچہ تھا جو اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا۔ حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ آئے، اندھیرا تھا، آپ نے کچھ ٹٹولا اس عورت کو کہ وہ عورت کس جگہ پہ ہے۔ جب پتہ چلا کہ اس جگہ پہ یہ عورت ہے اور بچہ دودھ پی رہا ہے، حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ اتنا وقت بھی انتظار کرنا برداشت نہیں ہوا، آپ نے اس بچے کو پکڑا اور اس عورت سے جدا کیا، سائڈ پہ کیا، ثم وضع سیفہ علی صدرہا، اور اپنی تلوار نکالی اور اس عورت کے سینے پہ رکھ دی، حتی انفذہ من ظہرہا، اوپر سے دبا دیا حتیٰ کہ وہ تلوار اس کی پشت سے باہر آ گئی۔ نہیں انتظار کیا کہ یہ بے ادبی میرے محبوب علیہ السلام کی کیوں ہوئی ہے، حتیٰ کہ آپ نے تلوار یوں دبا دی اس کے سینے پر رکھ کر، پشت سے باہر وہ تلوار آئی، ثم خرجا، قتل کر دیا، مار دیا اس عورت کو کہ یہ میرے نبی علیہ السلام کی گستاخہ ہے، سرکار کو گالیاں دیتی ہے، سر عام سرکار کے خلاف شعر کہتی ہے، بکتی ہے، بکواس کرتی ہے۔ جب سرکار حضرت سیدنا عمیر بن عدی نکلے واپس، صبح کا وقت ہوا، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، سرکار نے جماعت کروائی، سرکار کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، مدینہ شریف کا یعنی مقام ہے، مدینہ شریف کی جگہ ہے، مسجد نبوی شریف ہے، حضرت عمیر بن عدی نماز ادا کر رہے ہیں سرکار کے پیچھے۔ فلما انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنیے گا ایمان تازہ ہوگا، جو ہی جماعت مکمل ہوئی، سرکار نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اور مڑ کے دیکھ کے فلما نظر الی عمیر، مڑ کے دیکھا، اور جب نظر پڑی حضرت عمیر پہ تو سرکار کو بھی بتایا نہیں تھا، سرکار فرمانے لگے اقتلت بنت مروان، اے عمیر بن عدی کیا اس گستاخہ کو واصل جہنم کر کے آ گئے ہو، قتل کر دیا ہے اس گستاخہ کو، اس بے ادب کو مار کے آ گئے ہو؟ قال نعم، آپ تو اچانک حیران ہو گئے کہ میں نے ابھی عرض بھی نہیں کیا، اور اتنی جماعت صحابہ بیٹھی ہے، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے درمیان میری یہ بات کھل گئی ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ بنے۔ کہنے لگے نام جی حضور میں نے قتل کر دیا، بھی ابھی انت یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں نہیں، میرے ماں باپ بھی آپ پہ قربان، میں نے واقعی اسے قتل کر دیا ہے۔ اور ساتھ ہی تھوڑے سے گھبرا گئے کہ سرکار یہ نہ فرما دیں کہ پہلے مجھ سے تو پوچھ لیتے، تم نے خود سے کیوں مار دیا، پہلے مجھ سے تو پوچھ لیتے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس پر مجھے کوئی جرمانہ مجھ پہ لگے گا، کوئی میں نے جرم کیا ہے، کوئی سزا مجھے دی جائے گی؟
نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے لا ينتطح فیہ عنزان، فرمایا اس معاملے میں لڑائی نہیں ہوگی، یعنی اس عورت کا خون ضائع گیا ہے اور تم نے جو کام کیا ہے وہ بالکل صحیح کام کیا ہے، وہ بے ادب تھی، وہ گستاخہ تھی، تو اس معاملے میں ہم تم سے پوچھ گچھ کیوں کریں؟ تم نے تو ایک مفسدہ کے تن سے اس دنیا کو پاک کیا ہے، اس زمین کو پاک کیا ہے۔ اور پھر حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے باقی صحابہ کی طرف مڑ کے دیکھا اور سرکار فرمانے لگے اے میرے صحابہ، جو تم میں سے یہ پسند کرتا ہے کہ کسی ایسے شخص کو دیکھے، ایسے شخص کا چہرہ دیکھے جس نے غیبی طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، فانظروا الی عمیر بن عدی، تو وہ عمیر بن عدی کو دیکھ لے کہ اس نے آدھی رات کو نابینا ہونے کے باوجود بھی یہ نہیں پرواہ کی کہ میری آنکھیں نہیں ہیں تو سامنے سے مجھ پہ ہی نہ وار ہو جائے واپس، پتہ نہیں اس عورت کے پاس اور کون کون موجود ہے، نہیں، جس نے غیب میں اندھیرے میں جا کر مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی ہے، وہ اگر تم نے دیکھنا ہے تو دیکھو چمکتا چہرہ عمیر بن عدی کا، دیکھو کیسے یہ تحمل سے بیٹھا ہے، دیکھو کیسے یہ اطمینان سے بیٹھا ہے۔ اتنے میں جب یہ بات کی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ متوجہ ہوئے اور کہنے لگے انظروا الی ھذا الاعمى الذی یسری فی طاعت اللہ، ذرا دیکھیں تو صحیح اس نابینا کی طرف، سارے صحابہ کی طرف نا حضرت عمر متوجہ ہوئے، کہنے لگے ذرا دیکھیں تو صحیح اس نابینا شخص کی طرف کہ جس نے اللہ کی اطاعت میں اتنی جلدی کی ہے کہ صبح کا بھی انتظار نہیں کیا، رات کو ہی مار کے آ گئے ہیں اس بے ادب کو۔ جب حضرت عمر نے یہ جملہ بولا تو سرکار فرمانے لگے لا تقل الاعمى ولکنہ البصیر، فرمایا ابھی بھی عمیر بن عدی کو تم نابینا کہہ رہے ہو، عمیر بن عدی کو تم ابھی بھی نابینا کہہ رہے ہو، فرمایا لا تقل الاعمى، اس کو نابینا نہ کہو، لکنہ البصیر، یہ تم سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے، یہ سب سے زیادہ تیز نگاہ رکھنے والا ہے، باصر نہیں بصیر، صفت مشبہ، یہ بہت زیادہ دیکھنے والا ہے، اسے ہی تو نظر آتا ہے، اس نے ہی تو دیکھا ہے، اس نے ہی تو بہترین کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ جب یہ معاملہ ہو گیا، اب حضرت عمیر مسجد سے واپس پلٹے، واپس جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف، تو رستے میں دیکھا کہ جس عورت کو رات کو مار کے آئے تھے، صبح اس کے رشتہ دار اس کو کفن دے رہے ہیں، اس کو دفن کر رہے ہیں، وہ سارے حضرت عمیر کی طرف متوجہ ہوئے، بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عمیر نے مارا ہے، وہ سارے متوجہ ہوئے اور کہنے لگے اے عمیر، یا عمیر انت قتلتھا، یہ ہماری جو رشتہ دار ہے اسے تم نے مارا ہے۔ حضرت عمیر کا جواب سنیے، آپ نے یہ نہیں فرمایا صرف کہ ہاں میں نے مارا ہے، آپ فرمانے لگے نام فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، فرمایا ہاں میں نے مارا ہے، جو کرنا ہے کر لو، جو ہوتا ہے کر لو، فقیدونی جمیعا، سارے آ جاؤ، سارے رل کے جو اندازے کر لو، میں ہی مارا ہے، اس گستاخہ کا سر تن سے میں نے جدا کیا ہے، اس کو جہنم واصل میں نے کیا ہے، یعنی ڈٹ گئے، میں نے مارا ہے اس کو، کوئی بھی، یہ تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں نے سرکار کی گستاخہ کو مارا ہے۔ تو اب ساتھی کہنے لگے اللہ کی قسم، پورا جواب سنیے، کہنے لگے خدا کی قسم اگر تم سب بھی مل کر اس طرح میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بات کرو جیسے اس عورت نے بات کی ہے تو میں تم سب سے جنگ لڑوں گا، اور فرمایا پھر آگے دیکھی جائے گی، تم مرتے ہو یا میں شہید ہوتا ہوں، ایک دفعہ تلوار لے کے جنگ میں تم سب سے ضرور کروں گا، ذرا تم بول کے دکھاؤ میرے محبوب علیہ السلام کے خلاف۔ یہ عالم، یہ انداز، یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا جب یہ بات کی تو اس وقت فَيَوْمَئِذٍ ظَهَرَ الْإِسْلَامُ فِي بَنِي خَطْمَةَ وَكَانَ مِنْهُمْ رِجَالٌ يَسْتَخْفُونَ بِالْإِسْلَامِ خَوْفًا مِنْ قَوْمِهِمْ، کہ اس دن پھر اسلام بنو ختمہ قبیلے میں مزید پھیل گیا، اور پہلے لوگ ڈرتے تھے مگر ڈرنا بند ہو گیا کہ اب ہم سر عام نمازیں پڑھا کریں گے، کہ یوں اسلام کا اظہار کیا ہے حضرت سیدنا عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آپ کی شان میں شعر بھی کہے، اور یہ واقعہ 25 رمضان المبارک کو پیش آیا،
یعنی رمضان شریف کے اندر آپ نے انتظار نہیں کیا کہ رمضان گزر جائے، بلکہ رمضان میں تو ویسے ہی نیکی کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو آپ نے کہا کہ اس نیکی کا ثواب مجھے مزید زیادہ ملے گا۔ تو تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے بظاہر ایک نابینا صحابی نے رمضان المبارک میں یہ قدم اٹھا کے بتا دیا ہے کہ باقی ساری عبادتیں ان کا ایک خاص ٹائم ہوتا ہے، مگر تحفظ ناموس رسالت ایسی عبادت ہے جو ہر دم ہم پہ فرض ہوتی ہے۔ ہمیں ہر دم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینا ہے۔